अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पाइथन प्रोग्राम देखने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द स्वैप ऑफ टू नंबर्स। हम देखेंगे कि किस तरह आप दो नंबर्स को आपस में स्वैप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपने याद रखना है कि अगर आप दो नंबर्स को आपस में स्वैप करना चाह रहे हैं तो ये टास्क आप विद द असिस्टेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल भी कंप्लीट करते हैं और यही टास्क आप विदाउट द असिस्टेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल भी कर सकते हैं। तो बुक पे हमारे दोनों मेंशन है, इसलिए हम दोनों तरह से देखेंगे कि आप दोनों मेथड्स का अप्लाई करते हुए कैसे आपस में नंबर को स्वैप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पास एक वेरिएबल बना लेते हैं। लेट्स सपोज वेरिएबल का नेम हमने रखा x और इसको एक स्टार्टिंग वैल्यू असाइन कर दी। इसी तरह हम एक और वेरिएबल बनाते हैं और इस वेरिएबल को भी एक वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं दैट इज 10। और इसके बाद नेक्स्ट एक वेरिएबल बनाया टेम्प और टेम्प को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 0 कि इस टाइम टेम्प के अंदर 0 स्टोर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टास्क है टू डिस्प्ले अ मैसेज, और ताकि हमें पता लगे कि बैक एंड पे x की वैल्यू क्या जाके स्टोर हुई है। अब इसको समझने के लिए हमारे पास आप यहाँ फोकस करें कि हमने बनाए 3 वेरिएबल, तो बैक एंड पे क्या होगा 3 मेमोरी लोकेशंस दैट इज बेसिकली फॉर द x, y एंड टेम्प। x जो लोकेशन है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा 5, इसी तरह y लोकेशन के अंदर पड़ा हुआ है 10 और इसी तरह टेम्प जो लोकेशन है यहाँ स्टोर्ड है हमारे पास 0। अब हम डिस्प्ले करके चेक करना चाह रहे हैं कि बैक एंड पे मेमोरी लोकेशन पे x और y की इस टाइम क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपने याद रखना है कि जो मैसेज आप डिस्प्ले करना चाह रहे होते हैं आप उसको सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स में लिखते हैं, और अगर आप वैल्यू को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए आप सिंगल कोट्स का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि अभी हमने लिखा वैल्यू ऑफ x कॉलन, ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखा, तो यहाँ से ये एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब उसके बाद x की वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो यहाँ देखें कि मैंने कोमा x कोमा का इस्तेमाल किया और उसके बाद दोबारा से सिंगल कोट्स और यहाँ वैल्यू ऑफ जो y है उसके लिए हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं वैल्यू ऑफ y और यहाँ हम सिंगल जो कोट थे उसको क्लोज करते हैं। इसी तरह y की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए y को विदाउट एनी कोट्स हमने राइट किया। तो इससे क्या होगा कि बैक एंड पे यहाँ से जो सिंगल कोट्स के अंदर मैसेज था यानी कि वैल्यू ऑफ x है और उसके बाद कॉलन ये एज इट इज डिस्प्ले होगा और इस x से x की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह सिंगल कोट के अंदर वैल्यू ऑफ y लिखा हुआ है तो ये एज इट इज प्रिंट होगा और इस y से वैल्यू जो है डिस्प्ले होगी। तो जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास आप इसकी आउटपुट चेक करें कि इस टाइम वैल्यू ऑफ x जो है बैक एंड पे 5 है और वैल्यू ऑफ y जो है वो 10 है। उसके बाद नेक्स्ट हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कि आफ्टर द स्वैप, आफ्टर स्वैपिंग। तो यहाँ मैसेज डिस्प्ले से ये होगा कि हमारे पास स्वैप होने के बाद जो नंबर है वो क्या बने, यानी x और y की आफ्टर स्वैपिंग क्या वैल्यू आई। तो अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो यहाँ हमारे पास वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y आ रहा है और लास्ट में एक मैसेज आ रहा है आफ्टर स्वैपिंग। अभी क्योंकि हमने स्वैप के लिए कोड नहीं लिखा तो अभी नंबर स्वैप आपस में नहीं हो रहे। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से ये जो हमारे पास x और y वेरिएबल थे इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल जो है उसको हम टेम्प को साइन कर देते हैं, यानी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम टेम्प वेरिएबल टेम्परेरी जो वेरिएबल बनाया था उसमें स्टोर कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं प्रोग्राम के अंदर जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू टेम्प को असाइन कर देता हूं। तो इस टाइम जो हमारे पास x के अंदर स्टोर वैल्यू थी दैट इज 5, वो स्टोर होगी जाके टेम्प के अंदर बैक एंड पे। अगर आप उसको इसकी वर्किंग अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास ये स्पेस है और x स्पेस के अंदर पड़ा हुआ था 5 और जो टेम्प स्पेस था उसमें पहले 0 था, लेकिन जब हमने स्टेटमेंट लिखी टेम्प इक्वल टू x यानी x की वैल्यू यहाँ से असाइन हो जाए टेम्प को, तो x की वैल्यू 5 थी, 5 आके स्टोर हो गई टेम्प के अंदर। तो यहाँ टेम्प की नई वैल्यू आ चुकी है दैट इज 5 और x की वैल्यू हमारी कहीं प्रिजर्व हो गई है। अगर x की वैल्यू कहीं चेंज भी हो जाए तो हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि x के अंदर स्टोर हो जाए y, यानी y जो है वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाए x के अंदर। तो y की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि इस जगह हमारे पास है 10, तो 10 जाके स्टोर हो जाएगा x के अंदर और x की जो प्रीवियस वैल्यू थी दैट वाज 5 और टेम्प वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दी थी।
اب اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہم نے رائٹ کرنی ہے دیٹ از بیسیکلی y equal to temp، یعنی کہ ٹیمپ کے اندر جو سٹور ہے وہ y ویریبل کو جا کے اسائن ہو جائے. ٹیمپ کے اندر ہم نے رینڈم ویلیو دیٹ واز ویلیو آف x، ایک x کی ویلیو جو تھی ٹیمپ کے اندر جا کے سٹور کی تھی وہ y کو اسائن ہو جائے. ہمارے پاس اس اسٹیٹمنٹ کے بعد اب ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ٹائم نیو ویلیو آف x اینڈ y کیا ہے. تو ہم دوبارہ سے پرنٹ اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں. ہم اسی اسٹیٹمنٹ کو جو کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ تھی اس کو ہم کمپلیٹ جو ہے کاپی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ری رائٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جب اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہاں اسٹوڈنٹس آپ اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں کہ سب سے پہلے آ رہا ہے ویلیو آف ایکس از 5 اینڈ ویلیو آف وائی از 10، جو ہم نے جو انیشلائز کیا تھا خود اسائن کیا تھا آفٹر سویپنگ، یعنی سویپنگ کے بعد. اب دیکھیں ویلیو آف ایکس جو ہے وہ 10 ہو چکی ہے اور ویلیو آف وائی جو تھی وہ 5 ہو چکی ہے. اگر اس کی ورکنگ کو کمپلیٹ ہم انڈرسٹینڈ کریں تو ہمارے پاس آپ کو میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ بیک اینڈ پہ جب یہاں سے ہم نے فرسٹ 3 لائن لکھی تھیں تو ان کی وجہ سے ایکس اور جو وائی تھا اور ٹیمپ جو تھا ان کی ہمارے پاس بیک اینڈ پہ جو ویلیو تھی وہ کچھ یہ سٹور تھی. اس کے بعد جب ہم نے ٹیمپ ایکول ٹو 0 کیا تو ٹیمپ کے اندر 0 آ گیا. اس کے بعد جب ٹیمپ ایکول ٹو ایکس اس جگہ پہ ہم نے کیا تو ایکس کی جو ویلیو تھی وہ ٹیمپ کے اندر آ کے سٹور ہو جائے گی. یعنی یہاں سے ایکس کی ویلیو جو 5 تھی وہ ٹیمپ کو جب ملے گی تو ٹیمپ کی نئی ویلیو آ جائے گی دیٹ ول بی 5. تو اس کے بعد 7 سٹیپ سے دیکھیں کہ y ویلیو اسائن ہو جائے x کو. x ایکول ٹو y کا مطلب y اسائن ہو جائے x کو. تو یہاں سے y ویلیو جو ہے جو کہ اس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں 10 ہے وہ جا کے x کو اسائن ہو جائے گی اور x کی ویلیو یہاں سے 5 ریز ہو جائے گی اور اس جگہ پہ آ جائے گی 10. اسی طرح جب ہم نے اسٹیٹمنٹ لکھی y ایکول ٹو ٹیمپ، یعنی ٹیمپ کے اندر جو بھی پڑا ہوا ہے وہ y کو جا کے مل جائے تو یہاں سے y کی ویلیو 10 جو تھی یہ ریز ہوگی اور اس جگہ پہ آ گیا ہمارے پاس 5. تو یہاں دیکھیں کہ ہمارے پاس x کی نئی ویلیو 10 بن رہی ہے اور y کی 5 بن رہی ہے ود دا اسسٹنس آف دس ٹیمپ ویریبل، یعنی تھرڈ ویریبل کی اسسٹنس سے ہم نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیا جس کی آؤٹ پٹ ابھی آپ نے جب ہم نے اس کو رن کیا جو آپ یہاں دیکھ بھی پا رہے ہیں ہمارے پاس جو 2 نمبرز ہیں سویپ ہو چکے ہیں. اب اسٹوڈنٹس یہی ٹاسک جو ہے ہم وداؤٹ اسسٹنس آف تھرڈ ویریبل کمپلیٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ کو ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ اگر لیٹس سپوز یہ جو پروگرام کی فلو ہے لاجک ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں، یعنی ہم نے x ایکول ٹو وائی جو تھا یہ 7 نمبر پہ لکھا ہوا تھا اور اس کے بعد ہم اس کو ہٹا کے 7 پہ یہ y ایکول ٹو ٹیمپ اور 8 پہ اس کو کر دیتے ہیں x ایکول ٹو وائی. تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی ایگزیکیوشن آف پروگرام جو ہے اس کی جو سیکوینشل ایگزیکیوشن تھی اس کے اندر ہم ڈسٹربنس لے کے آ چکے ہیں. اب جب اس کی ایگزیکیوشن ہوگی تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ ہے وہ اکریٹ جنریٹ نہیں ہو رہی. اس کا مطلب اس پروگرام کے اندر ایک لاجیکل ایرر، لاجیکل بگ آ چکا ہے. لاجیکل ایرر یہ ہوتے ہیں کہ پروگرام کے اندر کوئی ہم نے مسٹیک نہیں کی، کوئی سینٹیکس کی مسٹیک نہیں کی، پروگرام پراپر لکھا لیکن جس سیکوینس کے اندر ہم نے جو اسٹیٹمنٹس تھی ان کو رائٹ کرنا تھا ان کو سیکوینس کے اندر رائٹ نہیں کیا. تو اس سے ہمارے پروگرام نے ایرر تو کوئی نہیں جنریٹ کیا لیکن اس کی جو آؤٹ پٹ ہمیں ریکوائرڈ تھی وہ آؤٹ پٹ ہمارے پاس جنریٹ ہو کے نہیں آئے. تو دیٹ از بیسیکلی ریفرڈ ایز اے لاجیکل بگ اور لاجیکل ایرر. اس کے بعد اسٹوڈنٹ اب ہم موو کرتے ہیں ٹوورڈ دس پروگرام اور اسی پروگرام کو ہم وداؤٹ دا اسسٹنس آف تھرڈ ویریبل سالو کر کے دیکھتے ہیں. 2 نمبرز کو سویپ کرنے کے لیے جو پروگرام ہے وداؤٹ تھرڈ ویریبل آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں، اس کو ہم لاجیکلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح وداؤٹ دا اسسٹنس آف تھرڈ ویریبل ہمارے پاس نمبرز آپس میں سویپ ہوں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں فرام دا فرسٹ پوائنٹ انسٹرکشن 1 سے دیٹ از x از اکول ٹو 5. تو اس سے کیا ہوگا بیسیکلی بیک اینڈ پہ ایک لوکیشن دیٹ از فور دا x اور اس x لوکیشن کے اندر سٹور ہو جائے گا 5. تو یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ 5 ہم نے سٹور کر دی x لوکیشن میں. اسی طرح نیکسٹ لائن جو ہے ہمارے پاس ہے دیٹ از y ایکول ٹو 10. اس سے کیا ہوگا بیک اینڈ پہ ایک اور میموری لوکیشن دیٹ از بیسیکلی فور دا y اور اس میموری لوکیشن میں سٹور ہو چکا ہے 10. اس کے بعد تھرڈ اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں فور دا پرنٹ. اس سے کیا ہوگا کرنٹ ویلیو آف x اینڈ y ول بی ڈسپلیڈ آن دا اسکرین.
اور with certain specific message. اس کے بعد لائن نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں. That is basically actual for the swap of two number کہ کس طرح دو نمبر ان اسٹیٹمنٹ سے سویپ ہوں گے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فرسٹ آپ جو فارمولا ہے اس کو دیکھیں. That is x minus y. تو یہاں ہمارے پاس ہے x minus y. x کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 5. اسی طرح y کی ویلیو ہمارے پاس 10 ہے اور ان کا جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ ہم سٹور کر رہے ہیں x کے اندر ہی. یعنی x equal to x minus y فارمولا استعمال کیا جہاں سے کمپیوٹ ہوگا 5 minus 10 اور اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ x کے اندر سٹور ہوگا. تو یہاں سے آپ دیکھ پا رہے ہیں 5 minus 10 ہوگا تو -5 آئے گا. یعنی x کی نئی ویلیو اس جگہ پہ اپڈیٹ ہو کے -5 ہو جائے گی. تو پریویس ویلیو واز 5 جو اب ریموو ہو چکی میموری لوکیشن سے اور x کی ایک نئی ویلیو بیک اینڈ پہ سٹور ہوگی دیٹ از -5. اس سٹیپ کے بعد نیکسٹ آتے ہیں سٹیپ نمبر 5 کے اوپر. اب اس کو غور سے انڈرسٹینڈ کریں. یہاں ہے اسٹیٹمنٹ x پلس وائی. تو یہاں سے کیا ہوگا کہ x کی ویلیو پلس ہو جائے گی y کے اندر اور اس کا آنسر سٹور ہو جائے گا y ویریبل کے اندر. اب یہاں x کی ویلیو آپ اگر فوکس کریں تو ہمارے پاس +5 نہیں ہے -5 ہے کیونکہ نئی ویلیو x کی اپڈیٹ ہو چکی ہے اور y کی ویلیو ہے 10. ان دونوں سے جو ریزلٹ کمپیوٹ ہوگا دیٹ از بیسیکلی +5. -5 + 10 کریں گے تو +5 آئے گا. y کو جو کہ سائن ہو جائے گا y کو. اب y کے اندر اس جگہ پہ میموری لوکیشن پہ ایک نئی ویلیو آ کے سٹور ہو جائے گی دیٹ ول بی +5. دو سٹیٹمنٹس ہوگی یعنی y کی ویلیو دیکھیں x کی پریویس ویلیو جو تھی 5 وہ y کو آ کے مل گئی. اب جو y کی ویلیو 10 تھی وہ x کے پاس جانی چاہیے. اس کے لیے ہم نے سٹیٹمنٹ لکھی x equal to y minus x. تو y کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے؟ y کی ویلیو ہمارے پاس اس ٹائم ہے یعنی کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ ہم لکھیں x equal to y minus x تو y کی ویلیو اس ٹائم اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس باکسز کے اندر 5 ہے اور اسی طرح x کی ویلیو جو تھی درمیان میں ہمارے پاس فارمولا میں مائنس ہے تو مائنس اس کے بعد دوبارہ بریکٹ کے اندر -5. تو یہاں جب یہ کمپیوٹ ہوگا تو مائنس ول بی پلس 5 + 5 ول بی 10. تو x کی نئی ویلیو اس جگہ سے کمپیوٹ ہو جائے گی 10. تو یہاں دیکھیں کہ آفٹر دس کیلکولیشن جو x کی ویلیو تھی وہ 10 ہو چکی ہے اور y کی 5 ہو چکی ہے. اب اس کو ہم رن کرتے ہیں. تو جب اس کو رن کریں گے تو آپ اس کی آؤٹ پٹ چیک کریں کہ پریویس ویلیو آف x واز 5 اور y کی ویلیو 10 تھی. اب x کی ویلیو 10 ہوگی y کی ویلیو 5 ہو چکی ہے. تو یہاں دیکھیں وہی ٹاسک ہم نے پورا کر لیا وداؤٹ دا اسسٹنس آف تھرڈ ٹیمپ ویریبل. تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئر ہوگا. فرسٹ ایئر کے تمام لیکچر سننے کے لیے چینل پر چیپٹر وائز پلے لسٹ موجود ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن یا کیوری ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں.